شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے کل مجھے اتنی بیسٹ وشز دی ہیں۔ 600 ایپیسوڈ میرے چینل پر کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایسے ہی سپورٹ رہے گی تو کسی دن یہ 1600 بھی ہو جائیں گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ریگولر سٹوری سینڈر پریانکا شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی جو پڑوسن دادی اماں ہیں ان کی ہی بتائی ہوئی 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہوں گی جو ان کی اپنی زندگی کی ہیں۔ اور پریانکا یہ بھی کہتی ہیں آپ کے چینل میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میں اپنے سارے فیملی فرینڈز، ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہیں جو ملنے جلنے والے ہیں، ان سب سے سٹوریز پوچھتی ہوں، سنتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت شکریہ پریانکا آپ کا۔ پریانکا کہتی ہیں کہ دادی اماں بتاتی ہیں جب ان کی نئی شادی ہوئی تو وہ بیاہ کر ایک گاؤں میں گئیں۔ تو جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہاں پر یا تو گاؤں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گاؤں کے کنویں پر جا کر کپڑے دھویا کرتی ہیں، یا پھر وہاں پر جو ندی نالے یا تالاب ہوتے ہیں وہاں پر جا کر کپڑے وغیرہ دھویا کرتی ہیں۔ یہ ہر گاؤں کا کلچر ہے، اور میرے خیال سے آج کل کے دور میں بھی کچھ گاؤں ایسے ہوں گے جہاں پر یہ کلچر آج بھی زندہ ہے کہ گاؤں کی سبھی لڑکیاں اپنے گھر کے کپڑے دھونے کے لیے گاؤں کی نہر یا تالاب پر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دادی اماں نے بھی شادی کے کچھ دن ہی گزرے تھے تو دادا ابو کے ساتھ ہی وہ تالاب پر گئیں اور یہ کہا کہ آج وہاں پر جا کر کپڑے دھو کر آتے ہیں۔ دادی اماں کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ سجی سوری ہوئی تھی، تیار ہوئی تھی، تو وہاں پر تالاب پر جا کر ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھے کپڑے دھونا شروع کر دیا۔ دادی اماں نے، دادا ابو بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر تالاب پر گاؤں کے اور لوگ بھی تھے۔ ایک دم سے دادی اماں کی نظر پڑی تو تالاب کی دوسری سائڈ پر ایک بہت قداور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور وہ بہت گھور گھور کے دادی اماں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ دادی اماں نے 2 سے 3 دفعہ اس کی طرف دیکھا، اور جب وہ کپڑے وغیرہ دھو رہی تھیں اس کے دوران بھی مسلسل وہ اس چیز کو نوٹس کرتی رہیں کہ یہ آدمی تو پلک بھی نہیں جھپک رہا اور مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ ان کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ دیکھیں نا، وہ تالاب کے دوسرے کنارے پر بیٹھا شخص مجھے کب سے گھورے جا رہا ہے، جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں آ کر میں نے کام شروع کیا ہے، اور وہ آدمی مجھے دیکھتا ہی جا رہا ہے، آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں، اس کو یہاں سے بھگا دیں۔ جب دادا ابو نے تالاب کے دوسرے کنارے پر دیکھا، ان کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دادی اماں کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، مجھے تو یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ دادی اماں نے کنفرم کرنے کے لیے تالاب پر جو دوسرے لوگ موجود تھے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ لوگوں کو سامنے وہ آدمی نظر آ رہا ہے، جبکہ کسی کو بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دادی اماں اسٹل چیخ کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے گھور رہا ہے، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا۔ سب نے یہ کہا دادا ابو کو کہ ان کے گھر لے جائیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو واپس لے جائیں آپ۔ جب دادی اماں گھر آئیں تو وہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہی تھیں کہ میں نے وہاں پر کسی کو دیکھا ہے، میری بات کا یقین کریں۔ ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا آپ تھک گئی ہوں گی، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو جائیں۔ جیسے ہی وہ سو کر جاگیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت سخت ان کو بخار ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ مرد کی آواز میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا، اور بار بار بول کر یہ بات کہہ رہی تھیں مجھے تالاب پر واپس جانا ہے، مجھے تالاب پر چھوڑ کر آؤ، وہ میری جگہ ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو۔ دادا ابو نے جب یہ سب دیکھا تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، اس لڑکی کے اوپر کوئی اور معاملہ ہے۔ وہ فوراً سے گئے، گاؤں کے امام صاحب کو بلا کر لائے۔ جب وہ امام صاحب آئے تو انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا یہ لڑکی اس وقت ایک جن کے قبضے میں ہے، اس کو آپ میرے پاس لے کر آئیں، جہاں پر میری جگہ ہے، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے امام صاحب، مسجد تھی جو، وہاں پر اس کو لے کر آئیں، وہاں پر میں عمل کروں گا، تب اس جن کو میں اس کے اوپر سے ہٹا سکتا ہوں۔ یہاں پر میں نے صرف اتنی پڑھائی کی ہے جس سے یہ کچھ دیر کے لیے
نارمل ہو جائیں گی، لیکن ابھی وہ جن ان کے اوپر سے گیا نہیں ہے۔ آپ لوگ شام ہوتے ہی اس لڑکی کو میرے پاس لے آئیں۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی وہ رات کا ٹائم ہوا تو دادی اماں کو لے کر امام صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے پڑھائی شروع کی، تو وہ جو جن تھا دادی اماں پر حاضر ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو یہ کہا کہ کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کون ہو تم؟ اس نے یہ بتایا کہ میں تالاب کے کنارے پر رہتا ہوں، میں ایک جن ہوں۔ جب یہ وہاں پر آئی تو یہ بہت زیادہ سجی سوری ہوئی تھی، میری نظر اس پر پڑی اور میں اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگ گیا۔ پھر یہ بھی بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، تو مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی، میں اس کو پسند کرنے لگ گیا ہوں، اس پر عاشق ہو چکا ہوں، اور میں اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو تو میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، چاہے تم جتنی بھی کوشش کر لو مجھے اس سے دور نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے اس جن کو بہت زیادہ سمجھایا اور یہ کہا کہ اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دو، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تم کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو یا غیر مرئی مخلوق ہو، اس کو چھوڑ دو تم، اس نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ لیکن وہ تو کسی طرح سے بھی مانتا ہی نہیں تھا اس بات کو۔ پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی، عمل کیا، اس کے بعد وہ جو جن تھا وہ راضی ہو گیا کہ وہ دادی اماں کو چھوڑ دے گا اور ابھی ان کے جسم سے چلا جائے گا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی، اگر یہ لڑکی دوبارہ غلطی سے بھی مجھے تالاب کے راستے پر نظر آئی یا تالاب کے قریب نظر آئی تو میں اس کو جانے نقصان دے دوں گا، ابھی تو میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر غلطی سے بھی یہ وہاں پر آئی تو یہ زندہ نہیں بچے گی۔ جیسے وہ دادی اماں کے جسم سے نکلا دادی اماں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر واپس لے آئے اور پھر امام صاحب نے یہ کہا کہ اب وہ ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اس لڑکی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اب وہ اس کے پاس نہیں آئے گا، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو بالکل بھی تالاب کی طرف نہیں جانے دینا۔ پھر وہ لوگ اتنا ڈرے کہ دادا ابو اور دادی اماں نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں نارمل ہو گئے، لیکن وہ جو وقت تھا کہتی ہیں اس کا چہرہ آج بھی کبھی آنکھوں کے آگے آتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ اسی طرح سے دادی اماں بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھیں، تو وہاں پر ان لوگوں کے گاؤں میں ایک شادی تھی، تو وہاں پر گاؤں کا یہ کلچر تھا جس گھر میں بھی شادی ہوتی تھی، شادی والے گھر میں گاؤں کی سبھی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں اور شادی والے گھر میں جتنے بھی کام کاج ہوتے تھے سب مل کر کیا کرتی تھیں۔ اب جو دادی اماں کی امی اور دادی اماں تھیں یہ دونوں بھی شادی والے گھر میں جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ جس راستے سے یہ لوگ جا رہے تھے وہ راستہ جو تھا کافی زیادہ سنسان اور ویران راستہ تھا۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم مین راستے سے جائیں گے تو ہمیں دیر ہو جائے گی، کیوں نہ ہم لوگ گلی کے راستے سے چلی جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد یہ لوگ گھر سے نکلی، ان لوگوں کا یہ پلان تھا کہ مغرب کے بعد جائیں گے، وہاں پر جو کام کاج ہوگا وہ بھی کر لیں گے، ان کی مہندی کا جو فنکشن ہوگا وہ بھی اٹینڈ کر لیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ ایک گلی میں داخل ہوئیں تو ہم لوگوں نے دیکھا سامنے سے سفید لباس میں ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا چہرہ بے تحاشا نورانی ہے، ان کے چہرے میں سے جیسے روشنی نکل رہی ہے، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ ان کے پاس سے گزرنے لگے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہمیں مخاطب کیا اور رکنے کا کہا اور یہ کہا کہ تم دونوں اکیلی ہو، اس ویرانے میں آگے اکیلی مت جانا، وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں پر ایسے مخلوقات ہیں جو تمہیں نقصان دے سکتی ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی طرف دیکھا اور وہ 2 قدم آگے بڑھے اور غائب ہو گئے۔ جیسے وہ آگے بڑھے اور غائب ہوئے یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئیں، یہ اس راستے سے تو نہیں گئیں، یہ لوگ واپس آئیں اور سیدھے راستے سے شادی والے گھر میں گئیں۔ وہاں پر یہ بات ان لوگوں نے کچھ لوگوں سے اور بھی شیئر کی اور واپسی پر یہ کہا کہ اب ہم لوگ اکیلی نہیں جائیں گی، جب آپ لوگ واپس جائیں گے تو ہمیں اپنے ساتھ لیتے جائیے گا۔ گاؤں کے باقی لوگوں کو یہ بات کہی۔ وہ کہتی ہیں ہم لوگ وہاں پر کافی زیادہ ہم لوگوں نے ٹائم اسپینڈ کیا، فنکشن اٹینڈ کیا، اس کے بعد سب گاؤں کی جو خواتین تھیں وہیں پر موجود تھیں۔ واپسی پر ہم لوگوں کو فجر تک کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ ساری مل کر واپس آ رہی تھیں۔ اسی راستے سے جب ہم لوگ گزرنے لگے تو ہم لوگوں کو وہی بزرگ جو تھے ان کی بات یاد آ گئی اور اسی راستے پر ایک مسجد بھی تھی۔ وہ کہتی ہیں جب ہم لوگ اس مسجد کے قریب سے گزرنے لگے تو وہی بزرگ ہم لوگوں نے مسجد میں نماز ادا کرتے دیکھے جو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئیں تو لوگوں نے یہ بات اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی شیئر کی اور ایک صاحب علم ہستی تھے ان کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کیا اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ وہ کون تھے۔ تو وہ جو صاحب علم ہستی تھے ان کا یہ کہنا تھا وہ ایک نیک جن تھے۔
وہ اللہ کے ایسے جن تھے جو آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. ان کا کام ہی لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں تو وہ بزرگوں کے روپ میں سامنے آتے ہیں یا کوئی اشارہ دے دیتے ہیں. جس جگہ پر خطرہ ہو وہ معصوم لوگوں کو وہاں سے بچا دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم کبھی بھی دوبارہ اس سنسان راستے پر نہیں گئے کیونکہ ان بزرگ کی بات ہم لوگوں کو یاد تھی. یہ 2 سٹوریز تھیں جو پرینکا نے شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہیں. ارم کہتی ہیں ہم لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ کہانی تب کی ہے جب میرے پیرنٹس کی شادی ہوئی اور وہ لوگ پشاور کے ایک علاقے میں شفٹ ہوئے. وہاں پر ایک گاؤں تھا جس گاؤں میں ان لوگوں نے ایک گھر لیا. وہاں پر جب میری امی امید سے تھیں تو امی بتاتی ہیں کہ بالکل جب اللہ کا میرے پر کرم ہوا تو اس کے بعد مخصوص چاند کی راتوں میں ہم لوگوں کے گھر کی دیوار کے اوپر رات کو ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. اور جب بھی ہم لوگ ان روتی ہوئی آوازوں کے تعاقب میں جاتے تھے تو ہم لوگوں کو اپنے گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک عورت نظر آتی تھی جو بلیک لباس میں ہوتی تھی. سیاہ لباس اس نے پہنا ہوتا تھا اور گھونگھٹ نکالا ہوتا تھا اور وہ ہم لوگوں کے گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہوتی تھی. جب ہم لوگ اس کو بھگانا چاہتے تھے یا اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کون ہو تو وہ غائب ہو جاتی تھی. اکثر ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. جب یہ کام ریگولر شروع ہونے لگ گیا تو ہم لوگوں نے اس بات کا ذکر وہاں پر ایک پیر صاحب تھے ان سے کیا. ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک آفت چڑیل ہے جو تمہارے بچے کو لینے آتی ہے. اپنے بچے کی حفاظت کرو کیونکہ اس نے تمہارے گھر سے اس بچے کو لے کر جانا ہے. اب وہ جو میری امی تھی بہت زیادہ وہ لوگ ڈرنے لگ گئے کہ ہم لوگ کیا کریں, کس طرح سے حفاظت کریں. تو وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جن چاند کی مخصوص تاریخوں میں یہ رونے کی آوازیں آتی ہیں ان راتوں میں آپ لوگوں نے اپنے صحن میں آگ جلا کر رکھنی ہے کیونکہ یہ مخلوقات آگ سے ڈرتی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. تو بھی میرے ابو جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے. جب چاند کی مخصوص تاریخیں ہوتی تھیں, جب چاند ڈھل رہا ہوتا تھا تو چاند کی ان اندھیری راتوں میں جب وہ ڈھل رہا ہوتا تھا تو وہ آ کر رویا کرتی تھی. تو ان راتوں میں وہ 3 دن آتی تھی. 3 دنوں میں کسی بھی ٹائم وہ آ کر رونا شروع کر دیتی تھی رات کے ٹائم. تو پھر میرے ابو جو تھے وہ ساری رات وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور آگ جلایا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے پیر صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل کیا تو وہ آنا بند ہو گئی, یعنی لگاتار وہ لوگ ہی عمل کرتے رہے. تو اللہ نے میری امی کو بیٹی سے نوازا. تو میری جو بہن تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی, بڑی بہن جو میری تھی. تو جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد بھی پھر 40 دن ان کے گھر سے اسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اور امی باقاعدہ یہ بات بتاتی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک نہیں بلکہ 2-3 بچے سو رہے ہیں. جب میرا رات کو ہاتھ لگتا تھا اپنی بیٹی پر ہاتھ لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا وہاں پر ایک نہیں 2 سے 3 بچے ہیں اور ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں. جیسے میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ کالے رنگ کے بچے مجھے باقاعدہ ساتھ لیٹے ہوئے نظر آتے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے تھے. پھر جو میری دادی اماں تھی ان کو بھی بلا لیا گیا کیونکہ جب وہ فرسٹ 40 ڈیز تھے ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت کسی کو پاس رہنا تھا. تو دادی اماں باوضو ہو کر ہر وقت وہاں پر قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں. وہ 40 دن بھی گزر گئے, وقت گزرتا گیا. اس کے بعد امی کہتی ہیں کبھی 3 ماہ کے بعد کبھی 6 ماہ کے بعد وہ رونے کی کبھی ایک رات کو آواز آ جایا کرتی تھی. جب میری بہن چلنے کے قابل ہوئی, جیسے بچہ 2-2.5 سال کی عمر میں یا سال بعد جب وہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی, بڑی مشکل کے ساتھ اس کو کھڑا کرتے تھے, وہ پھر گر جاتی تھی. تو جب وقت گزرتا گیا ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں, یعنی وہ پیدائشی اپاہج تھیں, وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں. سب کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا ان کو دیکھ کر. دنیا کے سارے ٹوٹکے آزما لیے ان پر کہ شاید یہ چل پھر لیں کیونکہ ان کی ٹانگیں بالکل ٹھیک تھیں, اس کے باوجود بھی وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں. پھر ایک دفعہ امی کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک دادی اماں کی جاننے والی تھی, وہ آئی تھیں, وہ بھی دادی اماں کی عمر کی ہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بچی پر چڑیل کا سایہ ہے اور اس سائے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ایسی ہیں, اس چڑیل کے اثر میں ہے یہ بچی جس کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتی. بہت علاج کروائے, ہر دربار پر لے کر کے جہاں جہاں جا سکتے تھے. میری بہن بڑی ہوگی لیکن وہ اپاہج تھیں. جب ان کی کھیلنے کودنے کے دن تھے تب بھی وہ
ویل چیئر پر ہی گزارتی تھی، یہاں تک کہ میری بہن بالکل ینگ ہو گئی، 16-17 سال اس کی ایج ہو گئی، تو وہ بتاتی تھی اکثر اس کو کمرے میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت نظر آتی ہے جو آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کے کمرے میں رینگ کے آتی ہے اور آ کر اس کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب میری بہن اس کو دیکھتی ہے تو وہ میری بہن کو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں جانی نقصان نہیں دوں گی، جب تم اس دنیا میں نہیں آئی تھی میں تب سے تمہارے ساتھ ہوں، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی کر دیا ہے، نہ میں چل سکتی ہوں نہ تم چل سکتی ہو، تمہارے گھر والے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ تم کبھی بھی چل نہیں سکو گی۔ اور ایک دم سے وہ ہنسنا شروع کر دیتی تھی، جب میری بہن چیخنا شروع کرتی تھی تو وہ غائب ہو جاتی تھی، وہ چیخ چیخ کے سب کو بلاتی تھی، پھر ہم سب لوگ اس کے پاس ہی رہتے تھے، اس کے پاس ہی سوتے تھے۔ جب وہ نارمل ہوئی تو وہ باتیں اکثر ہمیں بتا بھی دیا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، یعنی وہ فزیکلی تو گروتھ کر رہی تھیں لیکن مینٹلی ان کی گروتھ ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم لوگ بھی بہن بھائی جیسے اللہ نے امی کو اور بھی خوشیاں دی، امی کہتی ہیں کہ باقی بعد میں جب دوسرے بیبیز ان کے ہوئے تو کبھی بھی کسی کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، نہ ہی کوئی ماجرا ہوا تھا ایسا ویسا، کیونکہ ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا جب میری بہن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے 2-3 سال کے بعد ہی جب ان لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی، پھر ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میری بہن نے ساری زندگی اپاہج رہ کر ہی گزار دی۔ ابھی بھی میری بہن زندہ ہے، ان کی ایج 27 ایئرز ہے، ابھی بھی ان کا بچوں والا ہی ذہن ہے، ٹھیک سے بول نہیں سکتی لیکن ان کی دعا بہت پوری ہوتی ہے۔ آج بھی وہ اکثر کہتی ہیں کہ مجھے وہ نظر آتی ہے، اشاروں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں کہ بلی کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ کہتی ہیں کہ وہ کالے رنگ کے کسی بچے کے روپ میں آ جاتی ہے۔ بہت تعویذ ان کے گلے میں ڈالے ہیں، پھر ان کے کمرے میں ہم لوگ قرآن پاک رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت لگاتے ہیں تو پھر وہ کم آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے ہم لوگوں کے گھر کی جس کو ہم چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتے، بہت ڈراؤنی کہانی ہے یہ۔ اکثر میری بہن کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں کی میڈ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہن کسی سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ بول رہی ہوتی ہے، جب وہ کسی اور سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بالکل نارمل ہے، جب ہم لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل کے ساتھ اپنی بات سمجھاتی ہیں۔ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ انہیں صحت یابی عطا کرے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی ذات کا جب کرم ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک آفس گوئنگ فیمیل کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک آفس میں کام کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگوں کے آفس میں میٹنگ تھی، اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے کرتے مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، تو میں نے اپنے گھر کال کر کے یہ بتا دیا امی ابو کو کہ آج میں لیٹ آؤں گی، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو میں آفس سے باہر نکلی، اب رات ہو چکی تھی، مجھے اوبیسلی کوئی ٹیکسی چاہیے تھی، کوئی کیب چاہیے تھی، تبھی میں روڈ پر کھڑی ہوئی، 10-15 منٹ گزرے تو ایک کیب آئی، میں نے وہ کیب بک کر لی۔ جیسے ہی ابھی 5-10 منٹ گزرے تھے اس کیب کو چلتے ہوئے تو ایک سنسان سا روڈ آیا، ابھی اس سے ہم لوگوں کا گھر 10-15 منٹ دور تھا، تو وہاں پر وہ جو کیب تھی اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے آگے آپ کو نہیں لے جا سکتا، اب آپ کو پیدل ہی جانا ہوگا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس نے مجھے اس طرح سے اکیلے راستے پر اب چھوڑ دیا، میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت وہاں پر کوئی اور ٹریفک تھی۔ خیر وہاں کے کچھ علاقوں کو میں جانتی تھی اور میں گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر مجھے جانا تھا، میں نے ایک گلی کا راستہ اختیار کیا۔ جیسے میں اس گلی میں داخل ہوئی، وہ ایک سنسان اور ویران گلی تھی، رات کے ٹائم بہت زیادہ پرسرار لگ رہی تھی۔ اس گلی میں جب میں چلتی ہوئی جا رہی تھی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پائل پہن کر کوئی چل رہا ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگ گیا کہ پائل پہن کر تو کہا یہ جاتا ہے کہ جنات چلتے ہیں، اگر اس گلی میں کوئی انسان ہوتا یا کوئی جانور ہوتا تو مجھے پہلے دکھائی دیتا۔ میں نے ان آوازوں پر غور نہیں کیا، جیسے ہی میں رکتی تھی وہ آواز بند ہو جاتی تھی اور جیسے ہی میں چلنا شروع کرتی تھی وہ آواز چلنے لگ جاتی تھی۔ میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور میں ورد کرتے کرتے تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ جیسے میں نے وہ گلی کراس کی، ایک چوک کراس کیا، اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر کی جو گلی تھی وہ شروع ہوگی۔ اپنے گھر کی گلی میں جب میں داخل ہوئی وہاں تک بھی وہ چھن چھن کی آواز میرے تعقب میں تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر گئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے پیرنٹس نے دروازہ کھول دیا، میری حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔
اب جیسے میں نے ان کو یہ کہا کہ جلدی سے اندر چلیں، وہ اندر گئے اور میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کی بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت ہم لوگوں کے گلی کے کونے پر کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے پاؤں اس طرح سے تھے، بہت لمبے اس کے پاؤں تھے، اور اس کی گردن والی جگہ پر ایک سوراخ تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی تو میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا کبھی بھی دوبارہ سے ان سنسان راستوں سے مت آنا، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کس جگہ پر کون سی مخلوق ہو۔ مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ اگلے دن پھر میرے ابو جو تھے مجھے ایک عامل صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے مجھے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس کے تعقب میں ایک پچھل پیری چڑیل آ رہی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی جو اس نے ورد شروع کر دیا، اور جب وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی تو اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر یہ چلتے چلتے جیسے وہ اس کے تعقب میں تھی پلٹ کر دیکھ لیتی تو وہ اس کو زندہ ہی نگل لیتی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اکیلی اس راستے سے نہیں آئی۔ پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے پیرنٹس نے میری شادی کر دی اور میں ملیشیا شفٹ ہو گئی، لیکن وہ رات اور وہ آوازیں اور اس کا چہرہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں جن سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کسی بھی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی اشارے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ پر آپ لوگوں کو ہلکا سا بھی محسوس ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سپر نیچرل ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو عام روٹین میں نہیں ہوتا، تو فوراً سے اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر سے نکلا کریں، آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے نکلا کریں، اور ڈیلی بیسس پر صدقہ خیرات کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اپنے گھر میں پاکیزگی رکھا کریں، نماز اور قرآن پاک روٹین کے ساتھ اپنے گھر میں اس کو رکھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل سے محفوظ رہیں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیر و دعا میں مجھے میرے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔